کی وجہ سے بہت محروم ہو چکا ہے۔ اب آئیے ذرا اس شرک کی صفات کے کچھ اور دوسرے پہلو ہیں کہ جن سے بعض مذہبی جو ہمارے ہاں نزاعات ہیں شاید ان کا کچھ آپ کو المیسر آتا ہے۔ دیکھیے صفات باری تعالیٰ کے باب میں ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سے الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں بطور صفت بھی بطور اسماء بھی، اسماء و صفات میں بہت تھوڑا فرق ہے۔ جب اس کو حالت نکرہ میں لاتے ہیں وہ صفت ہے، جب وہ الف لام لگ کر معرفہ بن جاتی ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ سمیع یہ صفت ہے، اللہ سننے والا ہے۔ السمیع یہ اللہ کا نام ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے ہماری وہ اسماء و صفات ہی کے حوالے سے ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے اسماء اور صفات سے ظاہر ہے۔ تو ہمارا سارا جو بھی ذہنی اور قلبی رشتہ اللہ کے ساتھ ہے وہ اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے۔ قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے لہ الاسماء الحسنی، جتنے اچھے نام ہیں اسی کے۔ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ جو قرآن مجید میں نام آ گئے ہیں وہ تو یقیناً اللہ کے ہیں، جن صفات کا اثبات ہو گیا ہے وہ تو اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ تو وہ ویسے تو بہت ہو جائے گی، لیکن چند صفات کو بنیادی قرار دیا گیا ہے کہ بقیہ صفات انہی کی فروع ہے۔ مثلا صفت علم یہ ایک بنیادی صفت ہے۔ اب سمیع ہے، بصیر ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، یہ سب اسی سمیع کی شاخیں ہیں۔ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ بہت باریک بین ہے، وہ بہت باخبر ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ تمام اصل میں علم ہی کے مختلف شعبے ہیں، اسی کی شاخیں۔ اسی طرح وہ قدیر ہے، علی کل شیء قدیر، القادر۔ اب اسی میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے بہت سے نام اس کے ذیل میں آ جائیں گے۔ المعز، المذل، عزت دینے والا وہ، ذلیل کرنے والا وہ، الرافع، الخافض، اٹھانے والا وہ، گرانے والا وہ، الباسط، القابض، کشادگی دینے والا بھی وہ اور تنگی دینے والا بھی وہ۔ اب یہ تمام کیا ہے؟ اس کی صفت قدرت کی شرح ہے، اس کی شاخیں ہیں، اس کی کرولریز۔ تو بنیادی صفات کیا ہے؟ اگرچہ اس میں مختلف متکلمین جو ہے علماء محققین وہ مختلف گنتے ہیں، لیکن ذرا گن لیجئے۔ سب سے پہلے وجود، اس میں اگرچہ باریک سی ایک بحث ہے، میں ان باریک بحثوں میں نہیں جانا چاہتا کہ وجود صفت ہے یا نہیں، لیکن یہاں میں جس طرح بیان کر رہا ہوں اس کو نوٹ کیجئے، صفت کے طور پر شمار کیجئے وجود۔ نمبر 2 حیات، وجود ہی وجود نہیں، حیات والا وجود۔ نمبر 3 قدرت، نمبر 4 علم، نمبر 5 ارادہ، نمبر 6 کلام۔ یہ اللہ تعالی کی بنیادی، وہ صاحب ارادہ ہے، صاحب قدرت ہے، صاحب علم ہے، صاحب وجود ہے، وہ الحی ہے، زندہ ہے، وہ متکلم ہے، کلام کرتا ہے۔ ان تمام صفات میں جب آپ وہ 3 چیزیں جوڑ لیں گے، اس کی حیات مطلق، اس کی حیات ذاتی، اس کی حیات قدیم، توحید۔ اگر مطلق ہونے میں، قدیم ہونے میں، ذاتی ہونے میں کسی کو کسی پہلو سے شامل کر لیا شرک۔ ماں سوا کی جو حیات ہے وہ ذاتی نہیں، عطا کردہ ہے، وہ مطلق نہیں، مقید اور محدود ہے، وہ قدیم نہیں، حادث ہے۔ اگر یہ چیزیں پیش نظر نہیں تو توحید میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو کسی پہلو سے مجروح کر دیا تو یہ شرک بن جائے۔ علم، اب آئیے ذرا علم کے بارے میں توحید کیا ہوگی؟ اللہ کا علم ذاتی، ما سوا کا علم عطائی۔ ما سوا میں سب آ گئے، اس میں فرشتے آ گئے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ جب فرشتوں سے کہا گیا کہ بتاؤ ذرا ان کے نام، ان کا جواب کیا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں عطا ہے۔ معلوم ہوا کہ ما سوا کا علم عطائی ہے۔ فرشتے ہو، انبیاء ہو، رسول ہو، اولیاء اللہ ہو،
بڑے سے بڑا علامہ ہو، بڑے سے بڑا فہامہ ہو، کیسے باشد، اس کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، اس کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، پہلے نہیں تھا پھر آیا، اس کا علم محدود ہے، مطلق نہیں ہے، لامتناہی نہیں ہے، اگر کہیں اس کو لامتناہی قرار دے دیا کسی کے علم کو، وہ شرک ہو جائے گا۔ یہ تینوں قیدیں اگر ہیں تو شرک نہیں ہے، ان میں سے ایک